فرد اپنی انفرادی حیثیت میں بھی کیا کسی چیز کا مکلف قرار دیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ بھی اصل میں اسی چیز کا مکلف ہے کہ وہ اپنے دائرے میں، ظاہر ہے کہ دائرہ عمل بھی ہوتا ہے، فرد کا دائرہ اختیار بھی ہوتا ہے۔ دائرہ عمل تو یہ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں، بیٹھتا ہوں، میرے دوست ہیں، احباب ہیں، میں کہیں کاروبار کرتا ہوں، وہاں میری میل ملاقات ہوتی ہے، یہ میرا دائرہ عمل ہے۔ اور دائرہ اختیار یہ ہے کہ ہر شخص جب شباب کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ ایک گھر بساتا ہے، اس کے نتیجے میں رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، چنانچہ اس کا ایک دائرہ اختیار بھی وجود میں آ جاتا ہے۔ وہ بچے اس کی آغوش میں ڈالے جاتے ہیں، اس کو باپ کی حیثیت سے، عورت ہے تو ماں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دینی ہوتی ہیں، تو اس سے ایک دائرہ اختیار بنتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دائرہ عمل میں اور اپنے دائرہ اختیار میں، یعنی دائرہ عمل میں اور دائرہ اختیار میں، وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، اب فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی مسلمان مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اس رفاقت کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ایک دوسرے کو معروف کی تلقین کرنا، منکر سے روکنا۔ تو اب جو عام آدمی ہے، میں، آپ، گلی میں بیٹھنے والا، ریڑھی لگانے والا، کسان، مزدور، کوئی بڑا سائنسدان، جو کچھ بھی کر رہے ہیں لوگ، یہ عام لوگ ہیں۔ ان سب عام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرہ عمل میں جہاں دیکھیں، جہاں مناسب سمجھیں، حکمت کو ملحوظ رکھ کے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ پھر عرض کر دوں کہ یہ کوئی مذہبی تعلیم یا مذہبی تبلیغ نہیں ہے، بھلائی کی طرف بلانا ہے۔ وہ بھلائی جو انسانوں کے درمیان مانی ہوئی چیز ہے، یہ ہر سوسائٹی کی ضرورت ہے، اور ہر سوسائٹی چاہتی ہے کہ لوگ آپس میں یہ کام کریں۔ تو قرآن مجید نے اس کو بھی وہی الفاظ دیے ہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی وہ جب یہ دیکھیں کہ ان کے دائرہ عمل میں ان کا کوئی دوست، ان کا کوئی عزیز کسی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں۔ یہ دائرہ ہے جس میں یہ دائرہ، یعنی انسان کا یہ دائرہ عمل اور یہ دائرہ اختیار۔ دائرہ عمل میں قرآن مجید نے یہ عمومی ہدایت کر دی، اور دائرہ اختیار میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر آدمی کو متنبہ رہنا چاہیے کہ اگر اس کے دائرہ اختیار میں کوئی برائی ہو رہی ہے تو وہ اس برائی کو دل سے برا سمجھے، یعنی اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو پھر تو ایمان ہی ختم ہو گیا۔ اللہ اسے توفیق دے تو زبان سے تلقین کرے، بیٹا ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی غبن کر رہا ہے، تو وہ گونگا شیطان بن کے نہ بیٹھا رہے، بلکہ اس کو منکر سے روکے، برائی سے روکے، اور اگر اس کا اختیار ہو اس پر اور وہ باز نہ آئے تو پھر اپنے اختیار کو بھی استعمال کریں۔ تو اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تم کسی دائرہ اختیار میں برائی کو دیکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دو، اس کا حوصلہ نہ ہو تو زبان سے برا کہو، یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم دل میں برا سمجھو اس کو۔ عام آدمی کا یہ دائرہ ہے، یعنی عام آدمی کو نہ درس قرآن دینے بیٹھ جانا چاہیے، نہ اس نوعیت کے دینی اور مذہبی تبلیغی اجتماعات منعقد کرنے چاہیے، نہ اپنی طرف سے بغیر کسی علم کے دینی بحثیں چھڑنی چاہیے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمہ بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلائے اور مسلمہ برائیوں سے لوگوں کو روکے اپنے دائرہ عمل میں۔ اس کا دائرہ عمل میں نے عرض کیا کہ وہ جگہ ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی رفاقت کا دائرہ، محبت کا دائرہ، تعلق کا دائرہ، اور اسی میں پھر دائرہ اختیار بھی وجود میں آ جاتا ہے۔ سورہ عصر میں بھی اسی کو بیان کیا ہے، وہاں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے، خسارے سے بچنے کی بشارت دی ہے جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو، یعنی وہی آپ کا دائرہ عمل جن سے آپ ملتے ہیں، جو آپ سے متعلق ہوتے ہیں، اپنے اس دائرے میں وہ حق کی یا ایفائے حق کہیے، حقوق کو ادا کرنے کی نصیحت کریں گے اور اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کریں گے۔
یہی بچوں کو کرنی چاہیے، یہی بڑوں کو کرنی چاہیے، تو عام آدمی پر اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ بغیر علم کے عالم بن کے بیٹھ جانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ عام آدمی کا کام یہ خود سیکھے، اپنے لیے علم حاصل کرے، پوری کوشش کرے اس بات کی کہ اس کو صحیح بات معلوم ہو، اور یہ جدوجہد جاری رکھے، اس لیے کہ اس نے ایمان بھی لانا ہے، ایمان میں محکم بھی رہنا ہے اور اچھا عمل بھی کرنا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر وہ لوگوں کو بھی صحیح بات بتانے کی طرف متوجہ کریں، لیکن وہ باتیں کہ جو سوسائٹی میں مانی ہوئی ہیں، جن میں کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جن میں استدلال نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ انسانی فطرت پر مبنی ہے، لہٰذا الذی عرف ہے، جانی پہچانی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اخلاقی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں آپ امریکہ میں کھڑے ہو کے گفتگو کریں، آپ مراکش میں کھڑے ہو کے گفتگو کریں، سب سنیں گے آپ کی بات، اور کوئی کسی عام آدمی کو نہیں کہے گا کہ تم لوگوں کو سچ بولنے کے لیے کہہ رہے ہو، قرآن کا علم جانتے ہو، تم نے عربی زبان پڑھی ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمات ہیں، تو قرآن نے لفظ وہی استعمال کیے۔ عام آدمی پر یہی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اپنے دائرہ عمل میں، اپنے دائرہ اختیار میں، اور ذمہ داری بھی کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ذمہ داری بھی کیا؟ ایفائے حقوق، یعنی ماں کا حق ادا نہیں کیا، باپ کا حق ادا نہیں کیا، بیٹے کا حق ادا نہیں کیا، اولاد کا حق ادا نہیں کیا، دوست کا حق ادا نہیں کیا، اس کی تلقین کرنا۔ یہ سامنے کی باتیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ تو اس طرح دیکھیے ایک ایک دائرے کو بالکل الگ کر دیا قرآن نے۔ پیغمبر یہ کریں گے، بنی اسماعیل کے لیے ایک علاقہ خاص ہے جزیرہ نما عرب کا، ان کی ذمہ داری عالمی سطح کی ہے، وہ یہ کریں گے۔ کوئی مسلمانوں کا اجتماعی نظم پیدا ہو جائے تو اس طرح جمعہ کا اہتمام کرے گا، اور اس طرح سے لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ قائم کر دے گا وہاں، ولتکم منکم امہ، اور عام لوگ اپنے اپنے دائرہ عمل میں، اپنے دائرہ اختیار میں اس خدمت کو انجام دیں گے۔